السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل، جہاں ہم آپ کے لیے لے کر آ گئے ہیں سلسلہ وار ناول جان ستمگھر کی ایپیسوڈ 39، جس کو آپ کے لیے تحریر کیا ہے فروا خالد نے۔ تو پھر جلدی سے چلتے ہیں ناول کی طرف، مگر اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں، آئیکن بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی اور معیاری ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملیں۔ تو پھر چلتے ہیں جان ستمگھر کی ایپیسوڈ 39 کی طرف۔ بکواس بند کرو اپنی، ورنہ گاڑی سے باہر پھینک دوں گا میں تمہیں۔ میرے نام کے ساتھ اس کا نام جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ محبت تو بہت دور کی بات، ذرا سی اہمیت بھی نہیں رکھتی وہ میری زندگی میں۔ شاویز نے حازم سے زیادہ اس بات کا یقین خود کو دلایا تھا، جبکہ حازم اس کی لال پڑتی آنکھیں دیکھ کر مسکرا دیا تھا۔ یہ تو کل پتہ چلے گا میرے یار کہ وہ اہمیت رکھتی ہے یا نہیں، جب وہ اپنا سب کچھ کسی اور کے نام لکھوا دے گی۔ حازم بولنے سے اب بھی باز نہیں آیا تھا۔ فرق نہیں پڑتا مجھے، شاویز اپنی ضد پر قائم تھا ابھی بھی۔ تم پوری دنیا سے اپنا آپ چھپا سکتے ہو شاویز سکندر، مگر مجھ سے نہیں۔ کل رات پریسا کے اندر آگ میں جلنے کے خیال سے تم باہر جل رہے تھے۔ تم جانتے تھے کہ اندر جانا کسی رسک سے کم نہیں ہے، اور پریسا سے پیپرز پر سائن کروانے کے بعد اب وہ تمہارے لیے اتنی اہم رہی بھی نہیں ہے۔ پھر بھی تم بنا سوچے سمجھے اس آگ میں کود گئے۔ تم اپنی محبت سے انکار کر کے فریدہ افندی کو بیوقوف بنا سکتے ہو، میر حازم سالار کو نہیں۔ حازم اسے احساس دلانا چاہتا تھا کہ وہ اپنی ضد اور غصے میں اپنا کتنا بڑا نقصان کر رہا ہے۔ اس کی بات کا شاویز کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ اپنے اندر چھڑی جنگ سے نہیں لڑ پا رہا تھا۔ حازم کی باتوں کا بھلا اسے کیا جواب دیتا؟ اس نے زور سے بریک لگاتے گاڑی ہمدان کے گھر سے ذرا فاصلے پر روکی تھی۔ ہمدان نے سیکیورٹی کے تحت فنکشن کے تمام ارینجمنٹس اپنے گھر میں ہی کروائے تھے، جہاں وہ دونوں ویٹر بن کر داخل ہوئے تھے۔ وہ بس کسی بھی طرح مہروزہ کے آس پاس رہ کر اسے ہمدان کی کسی بھی سازش سے بچانا چاہتے تھے، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ ہمدان صدیقی ان کے ساتھ کھیل کھیل کر مہروزہ کو نہیں بلکہ جنید کو مارنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ دونوں اندر تو داخل ہو چکے تھے، مگر انہیں مہروزہ تک پہنچ پانے میں دشواری پیش آ رہی تھی۔ ہمدان صدیقی نے جان بوجھ کر اتنے سارے گیسٹ بلائے ہیں۔ حازم کو اب غصہ آ رہا تھا۔ ان دونوں کو مہروزہ کی فکر ہوئی، وہ کوئی اور کھیل کھیل رہا ہے۔ شاویز اپنے چہرے پر موجود ماسک کو ٹھیک کرتا حازم کو بھی الرٹ کر گیا تھا۔ مہروزہ نے بہت کوشش کی تھی یہاں سے نکلنے کی، مگر ہر بار ہمدان کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کر دیتا تھا جس کی وجہ سے وہ کچھ نہیں کر پائی تھی۔ مہروزہ کی حالت غیر ہو چکی تھی۔ اسے ریڈ لہنگا پہنا کر اس کا ہار سنگھار کر دیا گیا تھا۔ مہروزہ نے بے دلی سے بیوٹیشین کی کہی ہر بات کو فالو کیا تھا، مگر تیار ہونے کے بعد جیسے ہی اس نے خود کو آئینے میں دیکھا، وہ دیکھتی رہ گئی تھی۔ اس نے زندگی میں آج تک کاجل کے سوا میک اپ کے نام پر کچھ بھی نہیں لگایا تھا، مگر آج تو ذرا سے بناؤ سنگھار نے اس کا حسن نکھار کر رکھ دیا تھا۔ سرخ عروسی جوڑے میں اس کا نازک سراپا مزید دل فریب لگ رہا تھا۔ جیولری اور پھولوں کے گجروں میں سجی سجائی وہ دیکھنے والوں کا ایمان ڈگمگانے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ ہمیشہ اس کی دشمن اس کی گولی کے وار سے نہیں بچ پائے تھے، مگر آج ایس پی ہمدان صدیقی اس کے دو آتشہ حسن کے وار سے نہیں بچنے والا تھا۔ مہروزہ کی اداسی اس کے حسن کو چار چاند لگا رہی تھی۔ بیوٹیشین سمیت باقی سبھی باہر جا چکی تھیں۔ مہروزہ کا دل چاہا تھا اسی حلیے میں بھاگ نکلے یہاں سے، کیونکہ ہمدان صدیقی جو سلوک اس کے ساتھ کرنے والا تھا وہ شاید برداشت نہ کر پاتی۔ یا اللہ پلیز میرے ساتھیوں کی حفاظت کرنا۔ مہروزہ کی آنکھیں نمگین پانیوں سے بھر چکی تھیں۔ جب اسی لمحے دروازہ کھلا تھا اور دو ویٹر کے یونیفارم میں ملبوس افراد اندر آئے تھے۔ مہروزہ انہیں پہلی نظر میں ہی دیکھ کر پہچان چکی تھی کہ اس کے بلیک اسٹارز وہاں پہنچ چکے ہیں۔ شاہ سر، میر سر، آپ لوگ یہاں؟ مہروزہ فوراً اٹھ کر ان کے قریب گئی تھی۔ شاہ، تمہیں نہیں لگتا ہم غلط کمرے میں آ گئے ہیں؟ حازم دلہن کے روپ میں تیار کھڑی مہروزہ کو دیکھ کر پرمزاح لہجے میں بولا، جو بالکل بھی پہچانی نہیں جا رہی تھی۔ شاویز بھی مہروزہ کو دیکھ کر ایک پل کے لیے پہچان نہیں پایا تھا۔ میر سر، مہروزہ نے منہ پھلاتے اسے دیکھا۔ مہرو، کیا تم واقعی ہمدان سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ تم پر ہمارے مشن کو لے کر کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ہے، تم اگر اب بھی چاہو تو انکار کر سکتی ہو۔ شاویز مہروزہ کے مقابل آن کھڑا ہوتا سنجید کے بھرے لہجے میں گویا ہوا تھا۔ اس کی بات پر مہروزہ کی آنکھوں سے آنسو گرا تھا۔ اس نے لرزتے وجود کے ساتھ
सामने खड़े शाहवेज और हाजिम की जानिब देखा था। ये दोनों उसके लिए सगे भाइयों से बढ़कर थे। उन्होंने उसे हराम मौत मरने से बचाकर उसे इतनी खूबसूरत ज़िंदगी दी थी। उसकी छोटी से छोटी तकलीफ़ का ख्याल रखा था। कितनी बार हाजिम और शाहवेज ने उसके नाम की गोली अपने वजूद पर खाई थी और उस पर आज तक नहीं आने दी थी। आज भी वो हर शय को पसे पुश डालकर सिर्फ उसकी खुशी चाहते थे। मैं एसपी हमदान सिद्दीकी से बहुत मोहब्बत करती हूँ शाह सर, मगर मैं ये भी जानती हूँ वो मुझे मारना चाहते हैं। लेकिन आप दोनों के साथ रहते मौत का खौफ तो बहुत पीछे रह गया है। मैं जितने वक्त ज़िंदा हूँ मैं अपना ये मिशन पूरा करने के साथ साथ हमदान सिद्दीकी के नाम के साथ ज़िंदा रहना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ मेरी असलियत जानने के बाद वो मुझे नहीं छोड़ेंगे, लेकिन मैं इस मामले में बेबस हो चुकी हूँ। मुझे माफ़ कर दें आप लोग, मगर मैं आपसे वादा करती हूँ अपने मिशन में कोई कोताही नहीं आने दूंगी। जीत हमारी ही होगी। महरूज़ा आंसू में भीगती उन दोनों की आंखें भी लाल कर गई थी। वो दोनों मुट्ठियाँ भींचे बहुत मुश्किल से जब्त करके खड़े थे। वो दोनों हमेशा से उसे अपनी छोटी सी गुड़िया समझकर उसे हर तकलीफ़ हर दर्द से बचाते आए थे, मगर आज मोहब्बत के दर्द से नहीं बचा पाए थे, क्योंकि वो खुद इसी असलियत में चल रहे थे। तुम्हारा फैसला हमें दिलो जान से कबूल है, मगर मिशन के साथ साथ तुम्हारी सलामती भी चाहते हैं। अगर अपनी सलामती पर ज़रा सा भी कॉम्प्रोमाइज़ किया तो बता रहा हूँ तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे उस एसपी को भी नहीं छोड़ेंगे। हाजिम ने उसके सर पर हाथ रखते उसे शफकत भरे अंदाज में हिदायत देते धमकी दी थी, जबकि शाहवेज बिना कुछ बोले चंद कदम पीछे हट गया था। महरूसा के आंसू में उसे किसी और के आंसू दिखाई दे रहे थे। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसे हो क्या रहा है। वो क्यों उस लड़की के बारे में इतना सोच रहा था जो उसके लिए बिल्कुल भी अहमियत की हामिल नहीं थी। महरूसा ने शाहवेज के अंदाज पर परेशान होते सवालिया निगाहों से हाजिम की जानिब देखा था। परीसा फन्नी का निकाह है कल। हाजिम की बात सुनकर महरूसा को एक लम्हा लगा था सारी बात समझने में। शाह सर, परीसा की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी अगर उसका निकाह सुफियान जैसे क्रिमिनल से हो गया तो। प्लीज़ उस मासूम लड़की को बचा लें। आपसे ज़्यादा बेहतर उसके लिए कोई नहीं हो सकता। महरूसा उसकी बेचैनी समझती उसे समझाने की खातिर अपनी सी कोशिश कर गई थी। जिस पर शाहवेज ने उसे जिन सर्द निगाहों से देखा था वो घबरा कर हाजिम को देखने लगी थी। सुफियान आफंदी एक मोअज़्ज़िज़ शहरी है। वो बिल्कुल ठीक फैसला कर रही है। क्रिमिनल मैं हूँ, वो नहीं। इतनी भी बेवकूफ़ नहीं है। वो अपनी ज़िंदगी का फैसला करने की सलाहियत रखती है। शाहवेज का लहजा अभी भी बेलचक और एहसास से आ रही था, जो देखकर हाजिम गुस्से से उसकी जानिब से रुख मोड़ गया। बेवकूफ़ तो बहुत बड़ी है जो तुम्हारी मोहब्बत को नफरत समझ रही है, हाजिम ने दबे लहजे में कहा था, जो शाहवेज और महरूसा के कानों तक पहुंच चुकी थी। उसी लम्हे दरवाजे पर दस्तक हुई थी। सर, जुनैद कहाँ है? महरूसा अचानक होश में आते जल्दी से बोली थी। क्यों, क्या हुआ? उसके यूँ अचानक घबराने पर शाहवेज झटका था। एसपी हमदान को पता चल चुका है उसके बारे में। वो आज उसे मरवाना चाहता है। आप लोग प्लीज़ उसे बचा लें। महरूसा की बात सुनते हाजिम ने फ़ौरन जुनैद का नंबर डायल किया था, मगर जवाब नामौसूल होते देखकर उन तीनों के रंग उड़ चुके थे। आज पहली बार ब्लैक स्टार्स को मात होने वाली थी। अपना ख्याल रखना। शाहवेज और हाजिम बारी बारी उसके सर पर हाथ रखते खिड़की के रास्ते वहाँ से निकल गए थे। जुनैद से राब्ता ना हो पाना उन्हें कुछ गलत होने का अलार्म दे गया था। जबकि दूसरी जानिब महरूसा को रूम में दाखिल होती लड़कियां निकाह की रस्म के लिए बाहर ले जाने लगी थीं। कुछ लम्हों बाद वो अपना आप एसपी हमदान के नाम लगवाने लगी थी। ये सोचकर ही उसके वजूद पर कपकपी तारी हो चुकी थी। खाला, मेरा नाम निकाह में उजाला ही लिया जाएगा। महरूसा को अचानक ख्याल आया था तो उसने फ़ौरन कदम रोकते अपने साथ चलती नसीम बेगम को पुकारा था। मैंने मौलवी साहब और चंद एक उलमा से बात कर ली है। उनका यही कहना है कि अगर लड़की और लड़का निकाह की महफिल में मौजूद हैं और अपनी ज़बान से कबूल कर रहे हैं निकाह को, तो गलत नाम लेने से फ़र्क नहीं पड़ता, निकाह हो जाएगा। इसीलिए मैंने अलग अलग जगह बिठाने की बजाय बाहर एक साथ निकाह की महफिल अरेंज करवाई है। वैसे भी हमदान जानता है तुम उजाला नहीं महरूसा हो, तो किसी किस्म का कोई मसला है ही नहीं। वो तुम्हें महरूसा समझ कर ही कबूल कर रहा है। नसीम बेगम ने तफसील बताते उसकी इस उलझन को दूर कर दिया था। महरूसा ने तशक्कुर भरी निगाहों से उन्हें देखा था, जो बिल्कुल उसकी हकीकी माँ की तरह हर मोड़ पर उसका साथ दे रही थीं। महरूसा ने झुककर उनका हाथ चूम लिया था। क्या आपको ये निकाह कबूल है?
محروسہ کو لا کر بٹھانے کی کچھ دیر بعد نکاح شروع کر دیا گیا تھا، جبکہ وہ اس وقت جس کنڈیشن کے زیر اثر تھی اسے ہوش بھی نہیں رہا تھا کہ کب مولوی صاحب نے نکاح شروع کیا ہے۔ اسے خاموش پا کر مولوی صاحب نے دوسری بار پوچھا تھا، جب نسرین بیگم نے محروسہ کے قریب آتے اس کا کندھا ہلایا تھا۔ سامنے بیٹھا حمدان صدیقی سرد و سپاٹ نگاہوں کے ساتھ گھونگھٹ میں چھپی بیٹھی محروسہ کو گھور رہا تھا، جو اس کی سب سے بڑی دشمن تھی، جس نے ایس پی حمدان صدیقی کو ہارنے پر مجبور کیا تھا۔ مگر اب حمدان صدیقی اسے پل پل اس ہار کی اذیت سے روشناس کروانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ہبا کو جیسے ہی ہوش آیا اس نے خود کو اپنے بیڈ روم میں پایا تھا۔ ہبا کا چہرہ شدید غصے کے عالم میں لال ہو چکا تھا۔ تم کیوں کر رہے ہو حازم ایسا؟ کیوں؟ تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ جو تم کر رہے ہو وہ بہت غلط ہے۔ خدا کے لیے مت کرو یہ ظلم۔ ہبا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ اس نے خود کو کبھی اتنا بے بس محسوس نہیں کیا تھا جتنا اس وقت کر رہی تھی۔ وہ حازم کو اس سب سے نکالنا چاہتی تھی، مگر وہ ہر بار اس سے 2 قدم آگے چل کر اسے یوں ہی ہار ماننے پر مجبور کر دیتا تھا۔ وہ اپنی ڈیوٹی پر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر وہ اپنے شوہر کو بھی برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ اس وقت ہر طرف سے بری طرح پھنس چکی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ کرے کیا۔ ہبا بیڈ سے اٹھی تھی۔ اسے ابھی اپنے سینئرز کو بھی اپنے واپس لوٹ آنے کی اطلاع دینی تھی جب اس کا موبائل بج اٹھا تھا۔ حمدان کا نمبر دیکھ کر اس نے جلدی سے کال پک کی تھی، مگر دوسری جانب سے جو اطلاع اسے ملی تھی، ہبا کو اپنی سانسیں اٹکتی محسوس ہوئی تھیں۔ بلیک اسٹارز کے سب سے خاص آدمی جنید پر حملہ کروا دیا ہے میں نے۔ بیچ راہ میں پڑا تڑپ رہا ہے۔ میں نے سنا ہے وہ بلیک اسٹارز باقی گینگسٹر سے تھوڑے مختلف ہیں، اپنے لوگوں کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ وہ اپنے آدمی کو یوں تڑپتے نہیں دیکھ سکیں گے۔ ان کی ایک اسٹار اس وقت میرے پاس ہے، تو باقی دونوں اسٹارز کو باہر نکلنا ہی پڑے گا۔ جیسے ہی وہ دونوں جنید کے پاس آئیں گے، میرے شارپ شوٹرز انہیں اڑا دیں گے اور یہاں ختم ہوگا بلیک اسٹارز کا قصہ۔ حمدان زہر خند لہجے میں بولتا ہبا سے اس کی سانسیں چھین گیا تھا۔ اگر اسے حازم کے حوالے سے علم نہ ہوتا تو اس وقت سب سے زیادہ خوش ہو رہی ہوتی، مگر اس وقت حمدان کی بات سن کر ہبا کو اپنی ٹانگوں پر کھڑا ہونا مشکل ہوا تھا۔ آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے، ہبا نے بنا سوچے سمجھے بے اختیاری میں بولتے اسے اس سنگین قدم سے روکنا چاہا تھا، مگر تب تک حمدان کال ڈسکنیکٹ کر گیا تھا۔ ہبا کو کسی شے کا ہوش ہی نہیں رہا تھا۔ وہ فوراً باہر کی جانب دوڑی تھی۔ اسے اپنی ٹانگیں کانپتی محسوس ہوئیں۔ آہستہ آہستہ جسم سے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ نہیں پلیز مت جاؤ، مجھے چھوڑ کر پلیز مت جاؤ، میں محبت کرتی ہوں تم سے۔ پریسا نیند میں کسی برے خواب کے زیر اثر سر تکیے پر دائیں سے بائیں مارتی مسلسل چلا رہی تھی۔ نہیں پلیز شاہویز کو کچھ مت کرو۔ پریسا کے چہرے پر پسینہ اور خوف کے تاثرات نمایاں تھے جب اسے خواب میں شاہویز خون میں لت پت دکھائی دیا تھا، اور اگلے ہی لمحے وہ چیخ مارتی اٹھ بیٹھی تھی۔ اس کا پورا وجود پسینے میں شرابور ہوتا ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ یہ کیسا خواب تھا؟ کیوں آ رہا ہے وہ میرے خواب میں؟ وہ جب مجھ سے اتنی نفرت کرتا ہے تو میں خواب میں بھی کیوں تڑپ رہی ہوں اس کے لیے؟ مگر یہ کیسا خواب تھا؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ پریسا چاہنے کے باوجود اپنے دل کو اس کی اتنی دھتکار کے بعد بھی اس کی جانب سے سخت نہیں کر پائی تھی۔ اس وقت وہ کسی بھی طرح اپنے اس وحشی دشمنی جاں کی خیریت دریافت نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے پاس کسی کا نمبر بھی موجود نہیں تھا۔ پریسا کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی رواں ہو چکی تھی۔ اس کا دل عجیب بے چین اور بوجھل سا ہو رہا تھا۔ میں اس کے پاس نہیں جا سکتی، مگر اس کے لیے دعا تو کر سکتی ہوں نا۔ وہ نفرت کرتا ہے مجھ سے، لیکن میں تو محبت کرتی ہوں نا اس سے۔ اس کی نفرت کو یاد کرتے پریسا کے ہونٹوں سے سسکاریں نکلی تھی۔ وہ اپنا دوپٹہ اٹھاتی واش روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ وضو کر کے جا نماز بچھاتے اس کے لبوں پر صرف ایک ہی دعا تھی، شاہویز سکندر کی سلامتی کی دعا۔ اے میرے پروردگار، اس کی حفاظت کرنا۔ میں جانتی ہوں وہ دنیا والوں کے سامنے خود کو ظالم درندہ ظاہر کرتا ہے، مگر میرا دل کہتا ہے وہ برا انسان نہیں ہے، نہ ہی کوئی برے کام کرتا ہے۔ میں جانتی ہوں وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ میں آپ سے اس کا ساتھ نہیں مانگ رہی، مگر بس اس کی سلامتی مانگتی ہوں۔ میرے مولا، اس کی حفاظت کرنا، اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ پریسا بھیگی آواز میں اپنے رب کو پکارتی سجدہ ریز ہوتی روتی تھی۔
مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی یہ آہیں اور سسکیاں عرش تک پہنچتی اس کی جھولی میں اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی ڈالنے والی تھی۔ جی فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ بہت جلد ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔